دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے اور اصل میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ آج کل جب بھی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تجزیہ کار اس بات پر بحث کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے یا ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ یہ بات سنتے ہی ہمارے ذہن میں مختلف سوال گونجنے لگتے ہیں کہ شاید جو ملک دیوالیہ ہو جائے وہاں مہنگائی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ عام روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور ملک میں چوری چکاری جیسے عوامل بڑھ جاتے ہیں، یا کبھی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو ملک دیوالیہ ہو جائے اس پر پھر کوئی دوسرا ملک حکومت کرنے لگ جاتا ہے۔ چلیے آج کی زبردست اور معلوماتی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو ہمارے ذہن میں ہے اصل میں دیوالیہ ہونا اسے ہی کہتے ہیں یا یہ کچھ اور ہی ہے۔ دوستوں، ملک کے دیوالیہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ایک ملک جب اپنے بیرونی قرضے کی قسطوں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس ملک کو دیوالیہ یا ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اس کی ایک مثال لاطینی امریکی ملک ارجنٹائن کی ہے جو گزشتہ 10 سالوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یعنی جن شرائط پر ارجنٹائن نے قرضہ لیا تھا نہ وہ شرائط پوری کر سکا اور نہ ہی وہ مقررہ وقت پر قرض کی قسط اور اس پر پڑنے والا سود ادا کر سکا، نتیجتاً اسے دیوالیہ قرار دے دیا گیا۔ دوستو بالکل آسان زبان میں سمجھا جائے، ایک ملک اس قرضے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضہ اور اس پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت میں کی جائے گی۔ تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں قرضے کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر یعنی عام الفاظ میں انکم کم اور خرچے بے تحاشا اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی کی رقم بہت زیادہ ہونا ہے۔ جب ملک کے جاری کھاتوں یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضے کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمدات یعنی کہ امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹ اس رفتار سے نہیں بڑھ پاتی کہ درآمدات پر بیرون ملک جانے والے ڈالر برآمدات کی صورت میں واپس آئیں، اور اس کا دباؤ زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی قرضے کی قسط اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بیرونی قرضے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی اس ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ان میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگی پر پڑتا ہے کیونکہ قرضے کی واپسی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے، اور اگر ڈالر کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس قرض ادائیگی کی سخت کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور درآمدات پر زیادہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور برآمدات کی صورت میں ڈالر کم آ رہے ہیں تو یہ بھی ملک کے ذخائر میں کمی لائیں گے۔ جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بین الاقوامی مارکیٹ میں قرضے لینے کے لیے جاری کیے جانے والے بانڈز بھی زیادہ شرح سود پر لیے جاتے ہیں، یعنی ملک کو ان بانڈز میں انویسٹ کرنے والوں کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے، اور بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے۔ دیوالیہ ہونے کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے سے عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے اور عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی۔ ایک ایسا ملک جو قرضوں پر چلتا ہے اس کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے اور اس ملک کے ہوائی جہاز اور بحری جہاز کسی دوسرے ملک کے قبضے میں لے لیے جائیں۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا کہ جب یہ ملک دیوالیہ ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقت ہو گئی تھی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی
اور لوگ اس پر چلا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی کسی بھی ملک کے دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہو جانے کی مکمل تفصیل۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اسی طرح کی مزید معلومات اور دلچسپ حقائق پر مشتمل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسامہ عربی کو وزٹ کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اسامہ عربی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔